ابھی ابھی جو یہ کورونا وائرس کی وبا پھیلی ہے، پوری دنیا میں خلفشار ہے، پوری دنیا میں حالات ناسازگار ہیں، تقریباً ہر آدمی پریشان ہے۔ لیکن اس کورونا وائرس کے دور میں کچھ باتیں ایسی رہیں جو بہت دل کو لگی اور بڑی دکھی دل سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس میں ائمہ حضرات کے ساتھ اور مدرسین حضرات کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی۔ میں نے سنا کہ کئی جگہوں پہ جہاں امام صاحب کی تنخواہ 10,000 تھی وہاں 8,000 کر دی، انہوں نے اس پہ بھی صبر کیا۔ 8,000 پہ صبر کیا تو 6,000 کر دی، انہوں نے 6 پہ بھی صبر کر لیا۔ پھر سنا کہ اب 4,000 کر دی۔ نہیں، صبر کہاں تک کیا جائے؟ ایک پیمانہ ہوتا صبر کا بھی، یہ اچھی خصلت کی بات نہیں ہے۔ لیکن ہم ان کو یہ سوچ کے درگزر کر دیتے ہیں کہ چلیے، جن کے قبضہ قدرت میں مسجد کا نظام تھا وہ نہ عالم تھے، نہ حافظ تھے، نہ قاری تھے، نہ مولوی تھے، ایک دیندار تھے، نمازی تھے، جن کو کہا جاتا ہے خزانچی یا متولی۔ ان حضرات کا فیصلہ تھا، لیکن وہ علم سے نابلد تھے۔ لیکن وہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ قیامت کے روز جو پوچھ ہوگی اس بات کی نہیں ہونے کی کہ تم نے مسجد میں اے سی لگایا تھا یا نہیں، مسجد میں پتھر لگایا تھا یا نہیں۔ پوچھ اگر ہوگی تو اس بات کی ہوگی کہ تم نے امام صاحب کو تنخواہ پوری دی تھی یا نہیں۔ آپ کا بچہ صبح سے لے کے شام تک 100-200 روپے خرچ کر دیتا، بچے امام صاحب کے بھی ہوتے ہیں۔ آپ کے ہاں کوئی بیمار پڑ جائے تو ڈاکٹر کی فیس 1,500 روپے 800 روپے ہے، بیمار بچے امام صاحب کے بھی ہو سکتے ہیں، فیس تو وہی جانی ہے، ان کی آمدنی کا تو اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ جو مزدور ہوتا اس کی بھی شام کو دہاڑی 400 روپے ہوتی ہے، جو صبح کو 8 ساڑھے 8 بجے 9 بجے لگتا ہے، شام کو 5 بجے چھٹی ہو جاتی ہے۔ امام صاحب کی تنخواہ تو امام صاحب کی جو ڈیوٹی ہے وہ تو 24 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، اگر امام 200 نمازیوں کو نماز پڑھاتا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ میں، تو قیامت کے روز جتنا ثواب ان 200 نمازیوں کو ملے گا اتنا ہی ثواب اس اکیلے امام کو ملے گا۔ اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے۔ مزید یہ کہ مدرسین حضرات کے ساتھ بھی بڑی ناانصافی ہوئی۔ جو محتمم ہوتے ہیں وہ تو بادشاہ ہوتے ہیں مدرسے کے، ان کے بغیر تو مدرسے میں پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ تنخواہیں محتمم کی بھی ہوتی ہیں، مدرسین کی بھی ہوتی ہے۔ محتمم حضرات بھی بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن مدرس محنت کم نہیں کرتے۔ کبھی کوئی یہ سمجھے کہ مدرس کی محنت کچھ کم ہوتی ہے؟ یہی مدرس ہیں جو بڑے بڑے کمزور ذہن بچوں کو محنت کر کے اوپر لاتے ہیں، ان کو ابھارتے ہیں، اور امتحان میں حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ میرے بچے سب سے زیادہ نمبر سے کامیاب ہوں۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ امتحان بچوں کا نہیں بلکہ استاد کا ہوتا ہے۔ اگر کچھ بچے کم نمبر لاتے ہیں تو ڈانٹ استاد پہ پڑتی ہے، بچے کا قصور نہیں بتاتے۔ بہت محنت کرتے ہیں مدرس۔ آپ یہ دیکھیں کہ فجر سے پہلے اٹھیں گے، بچوں کو اٹھائیں گے، پھر انہیں پڑھنے بٹھائیں گے، پھر فجر کی اذان، پھر سنت، پھر پڑھنا، پھر فجر کی نماز کے فوراً بعد سبق سننا، پھر ناشتے کی چھٹی 10-20 منٹ کے لیے، آدھا گھنٹے کے لیے، پھر پڑھنے بیٹھ جانا، مسلسل 11 ساڑھے 11 بجے تک دوپہر میں بیٹھنا، پھر 1 بجے سے بچوں کو اٹھانا بٹھانا، پھر ظہر کے بعد لے کے بیٹھنا، پھر عصر تک ان کو پڑھانا، پھر عصر سے مغرب تک چھٹی، پھر مغرب سے عشاء تک، عشاء سے پھر عشاء کے بعد تک۔ بہت محنت ہوتی ہے، سوچنا چاہیے، محتمم صاحب کو بھی سوچنا چاہیے۔ اگر حالات آ بھی گئے تھے مدرسے کے اوپر
تو ان کو مدرسے سے بے دخل کرنا نہیں تھا آپ کو. آپ نے مدرس کو مدرسے سے بے دخل کیا. جس نے سال سے سال مہینے سے مہینے آپ کے مدرسے میں محنت کی اور کمزور سے کمزور بچے کو بھی محنت کر کے اوپر لائے, امتحان میں پاس کرایا, محنت کی, کوشش کی, حد الامکان مدرسے کی امداد بھی کی, نہ جانے کہاں کہاں سے کیسے کیسے بچوں کے والدین سے انہوں نے مدرسے کی حاجت رکھی اور پوری کی. آج اگر حالات آئے تھے تو محتمم صاحب آپ نے مدرسوں کو مدرسے سے بے دخل کر دیا. آپ کو کون بے دخل کر سکتا ہے؟ آپ تو محتمم ہیں. لیکن آپ ذرا ان سے پوچھیں جن مدرسوں کو آپ نے مدرسے سے بے دخل کیا ہے کہ ان کو آج کوئی نہ مدرسہ مل رہا ہے نہ کوئی مسجد مل رہی ہے. وہ صرف اور صرف اپنی عزت بچائے ہوئے اپنے گھر میں بیٹھے. وہ کہیں تو کس سے کہیں, وہ جائیں تو کہاں جائیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. حق ان کا بھی ہے. ٹھیک ہے آپ محتمم ہیں, محنت ان کی بھی ہے, خرچ ان کا بھی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ ایک میٹنگ لیتے, تمام مدرسین کو بٹھاتے, ان سے مشورہ کرتے, ان سے کہتے کہ مدرسہ اس وقت حالات سے گزر رہا ہے, مدرسے کے پاس میں کوئی سورس آف انکم نہیں ہے اور حالات کی بنیاد پر کہیں سے بھی کوئی امید نہیں ہے آمدنی کی. اس وقت مدرسہ خسارے میں ہے. تو میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ مدرسے کے مدرس ہی نہیں بلکہ آپ مدرسے کے ذمہ دار ہیں. آپ اپنی جیب میں رسید رکھ لیجئے. کہیں بھی موقع شناسی مردم شناسی کے حساب سے اگر آپ کو کہیں لگے کہ یہاں سے کچھ مدرسے کی امداد ہو سکتی ہے تو آپ کوشش کریں. تمہاری تنخواہ میرے اوپر ہے لیکن میرے پاس ابھی دینے کو نہیں ہے. آپ کوشش کریں, میں بھی کوشش کروں گا. اگر ہو جاتے ہیں تو میں آپ کی تنخواہ بھی ادا کر دوں گا, نہیں تو ہر مہینے میں جتنی بھی ممکن ہو سکے گی وہ ادا کروں گا. باقی آپ کی جو تنخواہ ہوگی وہ میرے اوپر رہے گی. میں آپ کا قرض ہے وہ میرے اوپر, وہ بھی ادا کروں گا. تو محتمم صاحب حالات تو بدل جاتے ہیں, حالات بدلنے کی تو کو دھند میں ہیں, لیکن اس طرح سے تو حالات نہیں بدل سکتے. ان مدرسوں کا کیا ہوگا جو آپ کے مدرسے سے چلے گئے؟ ان کو کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے. آپ کی تو تنخواہ ابھی بھی موجود ہوگی آپ کے پاس, آپ کی تنخواہ تو نہیں کٹ رہی ہوگی. لیکن ان مدرسوں کا کیا ہوگا جن کو آپ نے نکال دیا؟ ان کی تو کوئی تنخواہ نہیں, کوئی سورس آف انکم بھی نہیں. اس لیے میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مدرسوں کے اوپر بھی رحم کرنا چاہیے. ان کے بھی دل ہے, ان کے بھی بچے ہیں, ان کی بھی خواہشیں ہیں. ایسا نہ ہونا چاہیے. سنا ہے کہ موت العالم موت العالم, عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے. عالم بگڑتا ہے تو عالم بگڑتا ہے. اس لیے ان کو سہارا دینا بہت ضروری ہے. میں تو چاہوں گا کہ اگر آپ مدرسوں کو فون کر کے دوبارہ بلائیں اور ان کو بٹھائیں اور ان سے پھر یہی مشورہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ کارآمد رہے گا. یہ زیادہ کارآمد رہے گا.